السلام علیکم، آداب، گڈ مارننگ۔ آج میں بات کروں گا ذرا جمہوریت پہ اور عوام پہ۔ جیسا کہ سننے والے جانتے ہوں گے یا جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ بھی اچھی طرح واقف ہوں گے کہ میں بہت زیادہ حامی ہوں ڈیموکریسی کا، جمہوریت کا۔ اور اسی طرح ونسٹن چرچل جو ہے ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے ڈیموکریسی کے حق میں کہ اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے، حالانکہ اس میں بڑی خامیاں ہیں۔ اچھا، اسی سے منسلک یہ کہ عوام کتنی عقل مند ہے اور کتنے سمجھ بوجھ کے ساتھ فیصلے کرتی ہے۔ تو پہلے میں چرچل سے شروع کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ ایک عام ووٹر سے 10 منٹ یا 5 منٹ بات کر لیں تو جمہوریت پہ یا ڈیموکریسی پہ جو آپ کا اعتبار، بھروسہ ہے، جو فیتھ ہے، وہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ تو میں کافی حد تک اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب دیکھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کے نتیجے میں، ووٹ کے نتیجے میں کیسے لوگ یا کیسے حکومتیں اقتدار میں آتی ہیں، اس سے یقیناً یہ مطلب نہ نکالیں کہ میں ڈیموکریسی کے خلاف ہوں، ابھی بھی حق میں ہوں اور رہوں گا، چونکہ اس سے بہتر کوئی نظام ہے ہی نہیں۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کسی الیکشن کے بعد کہ عوام نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، عوام نے فیصلہ کر لیا اور بھاری اکثریت سے کر لیا، تو ذرا ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ میں عوام کو اسٹوپڈ تو یقیناً نہیں کہوں گا، لیکن ان کے فیصلے اکثر بہت ہی عقل مندی کے نہیں ہوتے۔ اچھا، ان فیصلوں پہ کیسے آیا جاتا ہے وہ بھی ایک ایشو ہے جس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ جب کہا جاتا ہے کہ بھاری اکثریت سے ایک پارٹی جیت گئی، تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس پارٹی کو جو ووٹ ملے ہیں، یعنی جو ووٹ ڈالے گئے ہیں ان میں جو ووٹ ملے ہیں اس پارٹی کو، وہ کبھی بھی 40% سے اوپر نہیں ہوتے۔ تو اگر اچھا، اس میں جو ہے جو ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد، جسے کہتے ہیں ووٹر ٹرن آؤٹ، پاکستان لے لیں، انڈیا لے لیں، کہیں لے لیں، جہاں پہ ووٹنگ کمپلسری نہیں ہے جیسے آسٹریلیا میں، تو وہاں پہ ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد 50% اور کبھی 40%، اور جو بہت اگر ووٹ پڑے، بھاری تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالا تو 70%، 75% بھی میرے خیال میں شاید مشکل سے ہی ہوتا ہو، تو اس میں سے 40% یا 30% کے ووٹ سے ایک پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے، یا امریکہ میں صدر الیکشن جیت جاتا ہے۔ تو یہ کہنا بھی بالکل صحیح نہیں ہوتا کہ بھاری اکثریت سے جیت گیا یا لینڈ سلائڈ وکٹری جسے کہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو جیتا وہ ووٹ سے ہی جیتا۔ تو آپ دیکھیں کہ ووٹ کے نتیجے میں ہٹلر بھی آیا تھا جرمنی میں۔ میں جو پوٹن جیسا الیکشن ہوتا ہے جو روس میں ہو رہا ہے، یا مصر میں حسنی مبارک یا سیسی کا جو الیکشن ہوتا ہے، اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو جہاں پہ تقریباً سمجھ لیں جمہوری طور پہ ووٹ ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہاں پہ تو مودی بھی الیکشن جیتے، پہلے نواز شریف بھی جیتے، پھر عمران خان بھی جیتے، اور بہت سارے اس طرح کے الیکشن جیت کے لوگ آتے ہیں اور بھاری اکثریت سے بھی۔ تو جو ووٹ ڈالنے والے ہیں ان میں کتنی سمجھ بوجھ ہے اس کا اندازہ ذرا ہم کچھ باتوں سے لگاتے ہیں۔ مودی نے جو اس سے پچھلا الیکشن جیتا تھا، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو لقب دیا تھا کہ بھارت کے چوکیدار ہیں، اور کافی ووٹر نے انہیں صرف اس بات پہ ووٹ دیا تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف نہ صرف کھڑا ہوتا ہے بلکہ گھس کے پاکستان میں مارتا ہے پاکستان کو۔ اور یہ اشارہ تھا وہ بالا کوٹ میں جو انہوں نے ایک ریڈ کیا تھا، جو کہ میرے خیال میں بہت ہی بیکار اور بے مقصد تھا، اور کوئی کامیابی اس میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کا ایک پائلٹ بھی بعد میں پکڑا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی کچھ اسپن ڈاکٹرنگ کر کے ایسا کہا گیا کہ گھس کے پاکستان میں مارتا ہے، اور لوگوں نے اس بات کو بڑا اچھالا کہ گھس کے پاکستان کو اس نے مارا، اس لیے ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں، بے شک نوکری نہیں ہو، ملازمت نہیں ہو، قیمتیں بڑھ رہی ہوں، حالات خراب ہوں، لیکن اس لیے ہم نے ووٹ دیا۔ اچھا، ابھی جو مہاراشٹرا میں الیکشن ہوا وہ بھی بی جے پی بہت ہی بھاری اکثریت سے جیت گئی ہے،
اس کی شاید ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بی جے پی والوں نے جو نعرہ لگایا تھا وہ تھا کٹیں گے تو مریں گے. آئی ایم سوری میں غلط بول گیا، بٹیں گے تو کٹیں گے. مطلب یہ کہ اشارہ اس طرف تھا کہ اگر ہندو اپنا ووٹ بانٹ دیں گے، یعنی کوئی کسی پارٹی کو دے گا، کوئی کسی پارٹی کو دے گا، اس کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی وہ مسلم نواز ہوگی اور مسلمان کے ہاتھوں ہندو کاٹا جائے گا. آپ ذرا غور کریں اس نعرے پہ کہ ہندوستان میں جہاں پہ 80% ہندو آبادی ہے اور مسلمانوں کی آبادی ہے 15%، اور اب وہ ڈرے سہمے انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ الیکشن میں یہ کہا جائے کہ بٹیں گے تو کٹیں گے، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں ہم کٹیں گے اگر ہم اپنا ووٹ بانٹ دیں گے، یعنی کہ سب مل کے جو ہندوتوا کی پارٹی ہے بی جے پی اسے ووٹ دیں. اور اس کے بنیاد پہ انہیں بھاری ووٹ ملا اور بہت ہی سرپرائزنگ لینڈ سلائڈ سے وہ وہاں پہ جیت گئے. آپ لے لیں پوٹن کی جنگ اوکرین کے خلاف، انتہائی بے معنی بے مقصد جنگ. دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے روس، نہ صرف کہ سب سے بڑا ملک ہے بلکہ وہ اتنا بڑا ہے کہ جو 2 نمبر پہ تقریباً اس کا دگنا ہے، اور 2 نمبر پہ کینیڈا ہے بائی دا وے. اور اسے اور کتنی زمین کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے 20% جارجیا پہ، تقریباً 15% یا 20% مولداوا پہ. اچھا، اس کے بعد اب وہ اوکرائن کے 20% پہ، لیکن اس نے جس طرح جنگ شروع کی تھی اس کا ارادہ تھا کہ پورے اوکرائن پہ اس کا قبضہ ہو جائے، کیونکہ اس نے اوکرائن کے وجود سے ہی انکار کیا تھا. وہ خیر کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اب اس جنگ کے لیے جس میں کہ لاکھوں روسی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں، بہت ہی خوفناک جنگ ہوئی ہے روسیوں کے لیے یہ، اور اس کی معیشت کا برا حال ہے، وہ باقی دنیا سے کٹ کے رہ گئے ہیں. اور اس کے باوجود وہاں پہ پوٹن کا بہت سپورٹ ہے، اس لیے کہ پوٹن جو ہے روس فاتح اور روس زندہ باد، اور جو وہاں پہ ایک جو بڑا لوگوں میں اس میں بلیف ہے کہ روس خطرے میں ہے. دنیا کا سب سے بڑا ملک، اتنا طاقتور ملک جو ہر وقت امریکہ کو اور باقی دنیا کو دھمکی دیتا ہے، جس کی فوجیں ابھی سیریا میں لڑ رہی ہیں، جو ابھی افریقہ میں اس کے لوگ وہاں پہ مداخلت کر رہے ہیں، جس کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یہ بڑے کم لوگوں کو معلوم ہے کہ روس جہاں پہ ختم ہوتا ہے پولینڈ کے پاس، یا لیتھوانیا، لاتویا اور ایسٹونیا کے ساتھ، اور بیلاروسا روس کے پاس، اس کے آگے جا کے پولینڈ کے پاس، یعنی روس کے مغرب میں علاقہ آتا ہے لیتھوانیا، لاتویا اور ایسٹونیا کا. اس کے بعد بھی ایک چھوٹا سا ایک علاقہ ہے جو روس کے پاس ہے، جس کو کہتے ہیں کالیننگراڈ، اور روس کا بہت بڑا ایک میزائل بیس وہاں پہ ہے. تو یہ ملک جو ہے، اس کا یہ کہنا کہ جی ہم خطرے میں ہیں اور اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو، عوام سے کہتا ہے پوٹن، ورنہ ہمارے اوپر قبضہ ہو جائے گا، یہ اتنا بے معنی ہے. آپ اگر ایک دفعہ نقشہ دیکھیں اور ذرا اس کی باتوں پہ اور جو حالات ہیں اس پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن روس کی عوام اس کا ساتھ دے رہی ہے. تو یہ عوام کا جو رویہ ہے وہ اسی طرح اسرائیل میں دیکھیں، نتنیاہو کے سپورٹ میں انتہائی جو فیشسٹ ٹائپ کی جو گورنمنٹ ہے، جو فلسطینیوں کو انسان نہیں سمجھتی، اس کا ساتھ دے رہی ہے اسرائیل کی جوئش آبادی. بلکہ اسرائیل کی کیوں، بہت بڑی امریکہ کی جو جوئش آبادی ہے وہ بھی نتنیاہو کے حق میں ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ ایک انہیں یقین آ گیا ہے کہ نتنیاہو اور اسرائیل حق کی راہ پہ ہے اور فلسطینی جو ہیں وہ انسان ہی نہیں ہیں. تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ امریکہ میں ایک انڈین خاتون تھی جو پی ایچ ڈی کر کے وہاں پہ یونیورسٹی پہ پڑھاتی تھی سوشیولوجی. ان سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو ان کی باتوں سے مجھے لگا کہ ان کے خیال میں انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہے دراصل. تو ذرا حیرانگی سے میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی آبادی کے لحاظ سے. تو تھوڑی کنفیوز ہو گئیں، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ 50%.
میں ہنس پڑا کہ 50%، جبکہ وہاں پہ آبادی 15-16% ہے، اور اگر آپ اگر کہیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے آزاد و شمار میں ہیرا پھیری کرتی ہے تو آپ چلیں 20% ہوں گے، تو اس نے کہا کہ 50%۔ اسی طرح سے پچھلے دنوں میں ایک پاکستانی سے بات کر رہا تھا جو رومانیہ میں رہے تھے، وہاں پہ 6-7 سال وہ اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں 80s میں، جبکہ چوشسکو وہاں کا ڈکٹیٹر تھا یا پارٹی چیف تھا۔ اچھا، یاد رہے کہ وہ کمیونسٹ تھا، لیکن روس کی وہ نکتہ چینی کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے امریکہ سے کافی حمایت ملتی تھی۔ بہرحال بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا۔ اور پھر جب وہاں پہ مشرقی یورپ میں جب انقلاب شروع ہوا، جس کے نتیجے میں کہ روس بھی اس کے بھی ٹکڑے ہو گئے، یہ سٹارٹ ہوا 1989 میں، ختم ہوتا ہے 91 میں، تو 89 میں چوشسکو جو ہے اپنی بیوی جو انتہائی نامقبول تھی، اس کو لے کے وہ جب اس نے دیکھا کہ عوام بہت ہی خلاف کھڑی ہو گئی ہے، تو وہاں سے ہیلی کاپٹر پہ بھاگ رہا تھا۔ بہرحال فوجیوں نے ہی اسے پکڑ کے وہاں پہ اس کا ٹرائل کر کے اور دونوں کو گولی مار دی۔ یہ آپ نے چیک کر لیے، چوشسکو، نکولائی چوشسکو، کافی مشہور تھا اپنے زمانے میں۔ اچھا، وہ اتنا بڑا ظالم تھا اور اتنا بڑا ڈکٹیٹر تھا کہ اس نے یہ جو رومانیہ کا کیپٹل ہے بخارسٹ، اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو تاریخی حصہ تھا اسے ڈیمولش کر کے، پورا توڑ کے، وہاں پہ دنیا کی آپ سمجھ لیں کہ سب سے بڑی ایک بلڈنگ بنائی تھی، صرف شو بازی کے لیے کہ یہ رہے کہ سب سے بڑی جو بلڈنگ ہے دنیا کی، وہاں پہ یہ پارٹی وغیرہ کے ہیڈ کوارٹر وغیرہ وہ سارے بننے تھے۔ بہرحال ابھی بھی وہاں پہ ہے، اور انتہائی بدصورت ایک بلڈنگ ہے، لیکن بہت ہی بڑی بلڈنگ ہے، اور اب اس کے ٹورز ہوتے ہیں ٹورسٹ کے لیے، اور اس کے لیے اس نے ہزاروں بلڈنگ، تاریخی چرچ، دکانیں، گھر، اس نے ڈیمولش کروا دیا تھا، چونکہ جو وہ فیصلہ کرتا تھا اس پہ عمل ہوتا تھا۔ بہرحال تو میں ابھی ایک رومانیہ جانے کی سوچ رہا تھا، تو میں نے ایک یہاں پہ سڈنی میں ہی ایک پاکستانی ہے جو وہاں پہ کافی عرصے پڑھتے، بلکہ کہ رومانین لینگویج بہت اچھی آتی ہے، تو ان سے میں نے جب بات کی تو ایک شہر کا ذکر ہے، میں نے کہا اچھا یہ وہی شہر ہے جہاں پہ اس ڈکٹیٹر چوشسکو کو پکڑا تھا اور وہاں پہ اسے گولی ماری تھی۔ تو اس نے کہا نہیں آپ اسے ڈکٹیٹر کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے نہیں دیکھیں وہ ڈکٹیٹر وہ نہیں تھا جب میں تھا، اس نے بتایا مجھے، تو وہاں پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی بہت بڑی، تو وہاں پہ انٹرپریٹرز کی ضرورت تھی، تو پاکستان ایمبیسی نے پاکستانی اسٹوڈنٹ سے کہا کہ جس کی رومانین لینگویج اچھی ہے اور اگر وہ چاہے تو وہ ایز این انٹرپریٹر وہاں پہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں وہاں پہ ایز این انٹرپریٹر کام کر رہا تھا۔ تو یقین مانیے کہ چوشسکو جب ہم سے ملنے آیا اور اس نے ہاتھ ملایا ہم سے، تو اتنا ہاتھ اس کا نرم تھا، جب میں نے ہاتھ ملایا تو محسوس ہوا کہ ہاتھ اس کا اتنا سافٹ، اور اس نے پھر ہم سے جب ہائی ہیلو کیا تو اتنا سافٹ اسپوکن تھا، وہ کیسے ڈکٹیٹر ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا اس شخص سے بحث کرنا ہی فضول ہے، یا بات کرنا کہ چوشسکو آیا ڈکٹیٹر تھا یا نہیں، اس کا میں اندازہ اس بات سے کروں کہ اس کا ہاتھ کتنا سافٹ ہے یا کتنا ہارڈ ہے، یا وہ ہائی ہیلو کرے تو کتنا سافٹلی اسپوکن ہے۔ تو یہ تو بات رہی عوام کی تھوڑی بہت۔ اچھا، ایک بات اور کہ اسی رومانیہ کی بات کروں کہ 2010 میں 1999 یعنی 1989 میں وہ اس کی ڈکٹیٹرشپ ختم ہو گئی تھی۔ اب رومانیہ جو ہے یورپین یونین کا بھی ممبر ہے اور کافی آگے چلا گیا ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ حالات سب کے لیے بہت اچھے نہیں ہوتے ہمیشہ، تو لیکن رومانیہ کے حالات بہت بہتر ہیں سب کے لیے اس کے مقابلے میں جب چوشسکو تھا، نہ صرف کہ سیاسی حقوق بلکہ ان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بھی۔ 2010 میں ایک جو سروے ہوا تھا، پولز جو ہوتے ہیں، اس میں 41% رومانینس نے کہا تھا کہ وہ اگر چوشسکو ہوتا تو اسے وہ ووٹ دیتے، اور 63% نے کہا کہ ان کے حالات پہلے بہتر تھے چوشسکو کے زمانے میں۔ اچھا، یہ تھا 2010 میں۔ 41% نے کہا کہ چوشسکو کو وہ ووٹ دیتے اگر وہ الیکشن میں ہوتا۔ 2014 میں خیر یہ اور بات ہے کہ الیکشن ہی نہیں ہوتا اور نہ کبھی ہوا وہاں پہ۔
2014 میں یہ تعداد جو ہے لوگوں کی بڑھ کے جو چوسٹکو کے حق میں تھے 41 تھی 2010 میں، 2014 میں بڑھ کے ہو گئی 46%۔ اچھا، اب 2018 میں وہ مزید بڑھ کے ہو چکی ہے 64%، یعنی 64% لوگ اب کہتے ہیں کہ وہ چوسٹکو کو ووٹ دیتے یا اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں۔ اسی طرح روس میں جو ڈکٹیٹر تھا جوسف اسٹالن، انتہائی ظالم آدمی، ابھی کافی لوگ وہاں پہ کہتے ہیں کہ وہی اچھا تھا، اس کے زمانے میں ہی اچھا تھا۔ اب ایک تو وہ بھی اچھا تھا اور اب پوٹن کو بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب اسی طرح سے آپ لے لیں ٹرمپ کو اس دفعہ تو کافی ووٹوں سے وہ جیت گیا ہے، جو پچھلی بار نہیں تھا 2016 میں جو عوامی ووٹ اسے کم پڑے تھے، لیکن اس دفعہ تو عوامی ووٹ الیکٹرل ووٹ دونوں سے زیادہ ملے ہیں۔ وہ جس طرح کی تقرریاں ابھی کر رہا ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ اس کے ارادے جو ہیں کیسے ہیں، اور جو اخلاقیات ہیں ان لوگوں کی جن کی تقرری کر رہا ہے اس میں موسٹ آف دیم جو ہیں وہ ناٹ فٹ فار پبلک آفس۔ اور ابھی ایک تقرری اس نے کی ہے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کی، جو بہت ہی پاورفل پوزیشن ہے وہاں پہ، کیش پٹیل، وہ ہندوستانی نسل کا ہے لیکن پیدا وہیں پہ ہوا، بہت ہی ایکسٹریمسٹ انسان ہے وہ، اور وہ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ امریکہ میں برداشت عام طور سے نہیں کی جاتی، کہ جیسے ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹر کے طور پہ ہی وہ باتیں کر رہا ہے کہ میں آؤں گا جب ایف بی آئی کا اگر میں ایف بی آئی کا ڈائریکٹر ہوتا تو میں یہ کرتا، اور ٹرمپ نے اب اسے نامزد کر دیا ہے۔ لیکن کچھ اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ اب وہاں کا جو سینٹ کی یعنی جو ریپبلکنس ہیں اپنے ٹرمپ کے پارٹی کے بھی، وہ اب ایک پوزیشن لے رہے ہیں کہ ٹرمپ کو وہ کہتے ہیں نا چیک میٹ، کہ اسے اب کھلی چھٹی وہ نہیں دیں گے، اور بہت ساری تقرریاں جو ہیں اس کی جو اپوائنٹمنٹس وہ کر رہا ہے ان کی بھی اپوائنٹمنٹ میں رکاوٹ بنیں گے، بلکہ ایک کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی تقرری نہیں ہو سکتی سینٹ سے، میٹ گیٹس جو فلوریڈا کا اسے اٹارنی جنرل بنا رہے تھے، تو وہ خود ہی وہاں سے دستبردار ہو گیا، وہ الیکشن میں وہ اب اس پوسٹ کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ اب 2 منٹ کیا 1 منٹ بات کر لیتے ہیں ذرا پاکستان کی۔ جو 9 مئی میں جب عمران خان کے حامیوں نے اٹیک کیا تھا جی ایچ کیو وغیرہ پہ، تو وہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ وہ ان کا خیال تھا کہ جس طرح خمینی آئے تھے ایران میں اسی طرح شاید وہ بھی آ سکیں گے، کہ فوج جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہو جائے گی، اور پھر فوج کا ہائی کمان جو ہے عمران خان سے درخواست کریں گے کہ آپ آئیں اور حالات کو آپ سنبھالیں، تو وہ ناکام ہو گیا تھا۔ تو ابھی جو انہوں نے کیا تھا نومبر کی 24، 25، 26، 27 کو جو واقعات ہوئے، جو ڈی چوک والے، وہ میرے خیال میں وہ کاپی کر رہے تھے جو واقعات ہوئے تھے بنگلہ دیش میں، جس کی وجہ سے کہ عوامی لیگ کی بہت ہی طاقتور حکومت گر گئی اور حسینہ واجد وہاں سے بھاگ گئی، یعنی لوگ بہت بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اور پھر فوج نے مجبور ہو کے حسینہ واجد کو کہا کہ بھائی آپ یہاں سے چلی جائیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ شاید پاکستان میں بھی کچھ اس طرح کے حالات ہوئے ہوں گے، لیکن وہ نہیں ہوئے۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی، اور پھر بات کریں گے۔ خدا حافظ۔